السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر ویل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ۔ دوستوں، سیما حیدر کیس کے حوالے سے آج بڑی زبردست اپڈیٹ ہے۔ سیما حیدر نے لائیو سیشن میں کہا کہ میں ہندوستان میں بہت خوش ہوں، ہندوستان میرے بہت خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ میرا بہت سمرتھن کر رہے ہیں، مجھے پیار کر رہے ہیں، میرے بچوں کو پیار مل رہا ہے۔ اب لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف تو ہے پاکستانیوں کو، کیونکہ تم ان کے 4 بچوں کو لے کر بھاگ گئی۔ اگر تم ان بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتی تو ہم کب کا تمہیں بھول چکے ہوتے۔ تمہاری جیسی بہت بھگوڑیاں ہیں جو ابھی بھی انڈیا کی جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ تمہارے جیسی مکار عورت جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جس کا ملکوں سے کوئی تعلق نہیں، صرف وہ تمہاری جیسی واہیات بیہودہ عورت ہی اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ تمہاری تو روزی روٹی تمہیں تکلیف دے رہی تھی پاکستان کے اندر۔ تم 4 بچوں کو، غلام حیدر کے 4 معصوم بچوں کو لے کے گئے، ان کے جبری دھرم چینج کرا رہی ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھول چکے ہوتے اگر تم یہاں سے 4 بچوں کو لے کے نہ جاتی۔ غلام حیدر کا مکان سیل کر کے گئی ہو، اس کی جمع پونجی لے کے گئی ہو، اور تم ہمارے ملک کے بارے میں زہر اگلتی ہو، ہمارے مذہب کے بارے میں زہر اگلتی ہو، ہمارے عام انسان کے بارے میں زہر اگلتی ہو، کہتی ہو کہ پاکستان میں عورتوں کو تحفظ نہیں ہے، تو ہم تمہارا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو بات طے ہے کہ ہم تمہیں آخر کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ جب تک تمہیں ڈپورٹ نہ کروا لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ غلام حیدر ایک مظلوم انسان، ہم نے بات کی اس کے حق میں، ہم نے اس کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ ایک مظلوم تھا۔ اگر وہ واقعی ظالم ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ ہم اس کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ 4 معصوم بچے جن کا جبری دھرم چینج کرا گیا، مذہب چینج کرایا گیا، اس کی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیونکہ وہ معصوم بچے، ان کا جبری دھرم چینج کرانا قانونی جرم ہے۔ تم جیسی بھگوڑی نے چینج کیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم ایک ہندو بن گئی، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان بنتے ہیں دن کے اندر، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ تمہارا معاملہ ہے، اب تمہیں پکڑے گا اتنی بری طرح سے، اور اگر زندگی رہی اور اگر ہم نے تمہیں دیکھا، تمہارے جسم کے پھوڑے پڑ جائیں گے، تمہاری زبان پہ کیڑے پڑیں گے، کیڑے۔ تم مکار جاہل ترین عورت ہو۔ تم پڑھی ذہن میں نہیں، پڑھی لکھی تو بہت بنتی ہو، بڑی انگلش میں باتیں کرتی ہو بڑھ چڑھ کے، لیکن تم جاہل ترین عورت ہو۔ تم 5 پڑھی نہیں، تم 1 پڑھی بھی نہیں ہو، تم جاہل ہو۔ تم جیسی مکار عورت جو اپنی اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کر بدنام کردار پر پہنچ گئی ہو، کیونکہ تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی تھی، بڑی عزت سے تمہیں اس کے گھر والے تمہاری عزت کرتے تھے، تم سے پیسے ادھار لیتے تھے۔ تمہاری بہنیں جو تمہارے ساتھ بنی ہوئی ہیں، آج بھی تمہارے کانٹیکٹ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے تمہیں یہاں سے بھیجا۔ اب ان کے خلاف بہت جلد گرفت ہونے والی ہے۔ غلام حیدر بھائی ان کے خلاف بھی کریں گے، لیکن ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ روشن عظیم صاحب نے کہا ہے کہ میں پہنچاؤں گا، لیکن کچھ ٹائم درکار ہے۔ اس ٹائم کے کیونکہ مجبور ہے، کیونکہ سب سے پہلے غلام حیدر کے 4 معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ، وہ کہتے ہیں ان کو لانا ہے۔ تم جیسی بھگوڑی، تمہارا نہ کریکٹر ہے، نہ کوئی تمہاری بات کرنا چاہتا ہے، صرف ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے۔ کیونکہ ناظرین، یہ ہمیں پتہ چلا ہے سوتروں سے کہ کل ایک بندے کی کال آئی تھی رگو پورے سے۔ اس نے کہا میں نام میرا نہ بتائیے گا، لیکن غلام حیدر کے بچوں کو ایک ایسے اسکول میں داخلہ کرایا گیا ہے جس کا کام ہندو مذہب کو پروموٹ کرنا ہے۔ جس طرح سے وہ بچے نے وہ جو بھی آپ کے ہندو میں پڑھی جاتے ہیں اس کو پڑھا، وہ ایک نعرہ تھا جے سی رام غالباً، کوئی ایسا نعرہ تھا، اس کو پڑھا، اور وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مسلمان کا بچہ ہے، کیونکہ ان کا ذہن کو واش کر دیا گیا ہے، ان کو برین کو بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ اگر مزید وہاں پر رہے تو ان بچوں کے لیے فیوچر تباہ ہو جائے گا، اور یہی ان بچیوں کا حال ہے جس کو گودیوں، کبھی اس کے سر کے بال بنا رہا ہے، کبھی اس کے کپڑے چینج کر رہا ہے، کبھی اس کو نہلا رہا ہے۔ اس بغیرتی عورت کو تو مرنے جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس کے بچی کو جسم کے اوپر وہ پانی ڈال رہا ہے، اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، یہ اس کے لیے شرم کے وہ پاکستانی ہے۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس وجہ سے، ورنہ ہم اس بھگوڑی کا کبھی بھی نہ اس کو ایکسپوز کرتے، اور یہ ہماری ان وجہوں سے اس کو پیسے
چارج کر رہی ہے وہاں پر بیٹھے، یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں، ورنہ اس کو کب کا لوگ بھول چکے ہوتے۔ انڈین جس کو انڈین کے اندر سے بہت سی ہماری بہنیں اس کو مذمت کر رہی ہے، اس کو ڈپورٹ کروانے میں کیوں کھڑی ہیں، کیوں اس کا ساتھ نہیں دے رہی؟ اگر یہ مظلوم ہوتی تو وہ تمام عورتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، لیکن اب اس کے بھگانے کے لیے کیوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ یہ برکردار ہے، کیونکہ اس نے معاشرے کو خراب کیا ہے، پاکستانی بھی عوام کو خراب کر رہی ہے۔ وہاں پہ انڈین جو نوجوان بچیاں ہونے والی ہیں 15 16 17 سال 18 سال جن کی ایج ہے، 22 سال جن کی ایج ہے، ان کے ذہن کے اندر ایک برا تعصب پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے وہ میری بہنیں وہ بھائی وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس پر کردار عورت کا تو خود کو کردار تباہ کر چکی ہے، مزید فیوچر کو تباہ نہ کرے، مزید لوگوں کو تباہ نہ کرے، اس لیے اس کو ڈپورٹ کروانے میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، غلام حیدر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں کہ غلام حیدر ایک مظلوم شخص ہے، وہ طرح در در پھر رہا ہے، اس نے اپنے لفظوں میں کہا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، مجھے کام کی غرض نہیں ہے، پیسہ نہیں کمانے جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو لاؤں گا، اس وقت تک سانس نہیں لوں گا جب تک میں بچوں کو واپس پاکستان نہ لے آؤں۔ ناظرین، وہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے، میں ان بہن بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے لیے آواز اٹھائیں اور جو اس کا سمرتھن کریں، نتر پال جیسے اور مستانہ جی چائے پینے والا، ایک چائے کا پیالہ پلا دو، ایک سموسہ کھلا دو، یہ جو مستانہ جی ہیں، اس طرح کے بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں دستی کہ چائے پی جائے گی، آج اے پی سنگھ چائے پلا رہا ہے۔ اے پی سنگھ خود دیکھیں بھاگ گیا، کسی کو نہیں پتا کہاں پر ہے، کبھی کوئی خبر نہیں ہے، مر گیا زندہ ہے پتہ ہے کسی کو؟ جس طرح ہی اس نے ابھی اس کا مسئلہ تھا سمویدھان کا نعرہ لگاتا تھا، وہ جانا چاہتا تھا الیکشن لڑنے کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کو ٹکٹ مل گئی ہے، اور اس کا لائسنس جو کینسل ہوا، کینسل نہیں ہوا، اس نے خود کرایا ہے، کیونکہ قانون ہے انڈیا کے اندر، کیونکہ وہ ایک ٹائم میں 2 سرکاری جاب نہیں کر سکتا، یعنی اگر وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے دوبارہ تو وہ مشکل پیدا کر دے گا ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہواری ہوں گے، اس کے مخالف میں ہوں گے، وہ ان لوگوں کو اب اس نے وکالت سے استعفیٰ دیا ہے، اگر عارضی طور پہ نہیں تو جیسے ہی وہ اگر کیس وہ ہار جاتا ہے، اس کو ووٹ نہیں ملتی، تو جناب وہ واپس جا کے اپنے کیس کو اپنے لائسنس کو دوبارہ سے جاری کروا لے گا اور پھر وکالت کرنے لگ جائے گا، کیونکہ وہ مکار انسان، اور جیسے نیتا راجوندر سنگھ پروار لانتوں کی بھرمار، اس کی اپنی بہن، اس کی اپنی بھتیجی جو کہ چکلا چلاتی ہیں دبئی کے اندر، ہم نے اس کو ایکسپوز کیا، وہ میرے ملک کے بارے میں زہر اگلا، اور ہمیں وہ بات قطعی پسند نہیں جو میرے ملک کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم نے اس لیے ملک کی بات میں یہ کر رہا ہوں ناظرین، کیونکہ یہ جیسے انسان کو کہ اپنی تو کوئی عزت نہیں، وہ دوسرے کو بھی سمجھتا ہے کہ کوئی عزت نہیں ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ یہاں پر آگے جناب پتہ نہیں کیا تیر مار لیا، اب اسے بگوڑی، بلکہ ہمارے ملک کی گندگی تھی جو تمہارے ملک میں چلی گئی، ہمیں اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے ان 4 بچوں کے لیے، ہمارا سوال ہے ان 4 بچوں کی معصومیت کے لیے، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ 3 بیٹیاں ہیں ناظرین، خود سوچیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا تو چلو کہیں بھی پل جاتا ہے، لیکن ان بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ہمیں وہ بار بار ستاتی ہے وہ بات۔ اگر ہماری کوئی بچی گھر سے باہر چلی جائے 2 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ نظر نہ آئے تو تل ملا اٹھتے ہیں۔ اس کے غلام حیدر کے 3 معصوم بچیاں ہیں، وہ بچیاں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، ان کی ماں ان کا ٹھمکا لگا کے ان کو دکھا رہی ہے، وہ بچیاں کل کو کیا کریں گی، ان کو کیسا ان کا فیوچر ہوگا، خود سوچیں آپ، کیونکہ اس کا اپنا کردار تو ہے نہیں، انہوں نے بچوں کا کردار بھی نہیں چھوڑا کہیں کا، اور وہ تباہی کر دے گی معاشرے کی۔ اور جیسے ہی وہ بچیاں ہمارے ملک میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کو پوری رسپیکٹ دیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں بس انڈیا سے ڈپورٹ ہو جائیں کسی جلد سے جلد، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ ڈپورٹ ہونے والی ہیں، اور وہاں کے جنتا جو عام ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہر کانٹیکٹ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور بہت سے رابطے میں ہمیں میسیج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، اسی کا دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے سے درد ان کے اندر بھی ہے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین کسی اور ویڈیو سے، جب تک اجازت دیجیے اپنے دوست ناصر علی کو۔ السلام علیکم۔